بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ اس ترجمۃ الباب کے 3 اجزاء ہے، یہ سمجھو۔ پہلا جز ہے ترجمۃ الباب کا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، یہ ایک جز ہو گیا۔ دوسرا جزو ہے وہو قول وفعل، بعض نسخوں کے اندر فعل کے بجائے عمل کا لفظ ہے۔ دونوں کا خلاصہ تقریباً ایک ہی نکلتا ہے، قریب الخلاصہ ہے۔ تیسرا جزو ہے وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ۔ 3 اجزاء ہے ترجمۃ الباب کے۔ اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا، مقصد سمجھ لو۔ جو گمراہ فرقے کے لوگ ایمان کو محض قول مانتے ہیں، بلا عمل کہتے ہیں، ایسے گمراہ فرقے مرجیہ کی تردید کرنا ہے۔ امت کا ایک گمراہ فرقہ مرجیہ جو ایمان کو اقرار باللسان کہتا ہے کہ بس قولی اقرار کر لیا کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اس گمراہ فرقے کی تردید کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے۔ بعض لوگوں نے خاموخواہ مشہور کر دیا ہے کہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے احناف کی بھی تردید کرنی ہے۔ غلط ہے یہ بات، احناف کی یہاں کوئی تردید نہیں ہے۔ پہلا جز سمجھو۔ حدیث شریف کے ایک ٹکڑے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب بنایا۔ حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث شریف کے مبارک لفظ سے ترجمۃ الباب کو متبرک بنانا ہے، کہ بھئی اپنی کوئی عبارت ترجمۃ الباب میں لکھتے، اس کے بجائے حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ترجمۃ الباب میں لائے۔ ظاہر بات ہے کہ الفاظ نبوت میں جو برکت ہے وہ برکت دوسری جگہ آ نہیں سکتی۔ آپ نے پہلے باب کے ترجمۃ الباب میں دیکھ لیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ کو اس کا جزو بنایا تھا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ یہاں حدیث شریف کو جزو بنایا ترجمۃ الباب کا۔ تو حدیث شریف کے متبرک الفاظ کو لا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمۃ الباب کو متبرک بنایا ہے۔ دوسری بات سمجھو، اس میں اپنے مقصد پر استدلال بھی کیا ہے اس جز کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایمان کے مرکب ہونے کے قائل ہے، کل آپ نے پڑھ لیا ایمان کے بسیط اور مرکب ہونے کا مسئلہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان مرکب ہے، تو انہوں نے اس حدیث شریف کو حدیث شریف کے ایک جزو کو ترجمۃ الباب کا جز بنا کر اپنے مسلک پر استدلال بھی کر لیا۔ کیسے استدلال کیا وہ سمجھو۔ بنی الاسلام علی خمس، اس میں اسلام کو ایک محل سے تشبیہ دی گئی، عمارت سے تشبیہ دی گئی،
اور محل اور عمارت ذو اجزا چیز ہے. کوئی بھی محل ہے، دیوار چاہیے، چھت چاہیے، فرش چاہیے، دروازے چاہیے، کھڑکیاں چاہیے، ستون چاہیے، پلر چاہیے. تو حدیث شریف کے اندر اسلام کو محل سے تشبیہ دی گئی. محل ذو اجزا چیز ہے، اور جو چیز بھی ذو اجزا ہوتی ہے وہ مرکب ہوتی ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں حدیث شریف کے جز سے بابرکت باب بنایا، عنوان قائم کیا، وہیں پر اپنے مسلک پر بھی استدلال کر لیا کہ چونکہ وہ ایمان کے مرکب ہونے کے قائل ہیں. تو استدلال کا طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ حدیث شریف کے اندر اسلام کو، ایمان کو محل سے تشبیہ دی گئی. محل ہو یا کوئی بھی عمارت ہو، اس کے کئی اجزاء ہوتے ہیں، اور جو چیز ذو اجزاء ہوتی ہے وہ مرکب ہوا کرتی ہے. معلوم ہوا کہ ایمان بھی مرکب ہے. اپنے مطلب پر استدلال بھی کر لیا. ہم بہت ادب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ آپ نے ایمان کو مرکب ثابت کیا نا. ایمان بسی مرکب ہے. حدیث شریف میں تو لفظ اسلام ہے، بنی الاسلام علی خمس. اور ایمان اور اسلام دونوں حقیقت میں الگ ہے. اسی لیے یہ استدلال ہم کو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استدلال کے سامنے ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ نے اس بات پر استدلال کیا، آپ کا مسلک ہے کہ ایمان مرکب چیز ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ایمان کے مرکب ہونے کی بات کر رہے ہو اور دلیل لا رہے ہو اسلام کی، بنی الاسلام علی خمس. تو ثابت کر رہے ہو کسی اور چیز کو مرکب، اور دلیل لا رہے کہیں اور سے. اور حقیقت میں ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ چیز ہے، دونوں ایک جیسی چیز نہیں ہے. تیسری بات عرض کریں گے، دوسری بات ہم عرض کریں گے، بنی الاسلام علی خمسین کا مطلب ہے علی خصال خمسین، کہ اسلام کی بنیاد 5 خصلتوں کے اوپر ہے. یہاں خصلت ہے اس لیے کہ آگے جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ سب خصلت اور عادتیں ہیں. نماز، کلمہ کا اقرار، نماز، روزہ، سب خصلت ہے، اس کا تعلق خصلت سے ہے. اس لیے یہ استدلال مناسب نہیں ہے. دوسرا جز وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ. اب اس میں کیسے استدلال کیا امام بخاری نے وہ سمجھو. ایمان یا اسلام، ہوا ضمیر کا مرجع ایمان یا ایمان، قول و فعل، جہاں عمل ہے وہاں عمل، یہاں فعل کی روایت قرات ہے. فعل 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک فعل قلب ہے، ایک ہے فعل اعضاء. فعل قلب تصدیق جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک ہے فعل اعضاء یعنی ظاہری اعضاء سے کوئی عمل کرنا. تو قول تو سمجھ میں آ گیا، اقرار باللسان. اور فعل کا کیا مطلب؟ فعل 2 طرح کا، فعل قلبی اور فعل ظاہری. تو فعل بالجوارح، فعل بالقلب. اب 3 چیزیں ہو گئی، قول، اقرار باللسان، فعل بالقلب تصدیق، فعل بالجوارح اعمال اصلاح. 3 چیز ہو گئی. تینوں چیز لا کر امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے 3 چیزوں سے. ایمان مرکب ہے 3 چیزوں سے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور ظاہری اعمال اسلام
یہ 3 چیزوں سے ایمان مرکب ہے. پھر تیسری بات، تیسرا جز کیا کہا؟ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے. ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، تو ابھی بتلا دیا کہ نفس ایمان میں، حقیقت ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی. مومن بھی تو محدود اور متعین ہے جس پر ایمان لانا ہے. محدود متعین، اس میں کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں کیفیت ایمانی، یقین ایمان کا، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. جتنے اعمال زیادہ کمی بیشی ہوگی. یقیناً اللہ کے ولیوں کا، صحابہ کا، نبیوں کا ایمان اور عام امتی کا ایمان ہرگز ایک درجے میں نہیں ہو سکتا. فرق ضرور ہے، لیکن وہ نفس ایمان میں نہیں، کیفیت ایمان کے اندر. نفس ایمان تو سب کا ایک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، سب کا ایک، اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. ہاں ان حضرات کا یقین، ان حضرات کے اعمال زیادہ تھے، اسی لیے ان کی کیفیت ایمانی بہت اونچی ہے. ہمارا یقین، ہمارے اعمال کمزور ہے، اسی لیے ہماری کیفیت ایمانی بھی ڈھیلی ڈالی ہے. یزید و ینقص، تینوں اجزاء ترجمۃ الباب کے سمجھ میں آئے. پہلا جز ہے بنی الاسلام علی 5، حدیث شریف کا جز لا کے متبرک شروعات بھی کی اور اپنے مطلب کو بھی ثابت کیا. دوسرا جز ہے قول و فعل، تو قول سے اقرار باللسان اور فعل کے اندر فعل قلبی اور فعل ظاہری، اس سے بھی امام بخاری کا مطلب ثابت ہوا. تیسرا جز لائے وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، تو ہم کہیں گے کہ بھئی نفس ایمان میں تو کمی بیشی ناممکن ہے. ہاں انسان کے یقین اور اعمال کے اعتبار سے کیفیت اور یقین کے اندر کمی بیشی ممکن ہے. یہ ہو گیا ترجمۃ الباب.